پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اما پر یہودی ریاست اسرائیل کو وسیع تر قومی مفاد میں تسلیم کرنے کے حق میں کامران خان اور مبشر لقمان جیسے سرکاری اینکرز کے بیانات آنے کے بعد اب مولانا فضل الرحمان کے خلاف حال ہی میں بغاوت کرنے والے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور گماشتے مولانا محمد خان شیرانی نے بھی اپنے آقاؤں کی زبان بولتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں ایک اسرائیلی اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی کہ برٹش پاسپورٹ رکھنے والے پاکستان کے ایک اعلیٰ حکومتی مشیر نے نومبر سن 2020 میں اسرائیل کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کے مابین سفارتی تعلقات بحال کرنے کے امکانات پر بات چیت کی۔ تاہم وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے تردید کی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے اینکرز مبشر لقمان اور کامران خان کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کے اما پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف کھڑے ہو جانے والے مولانا شیرانی کی جانب سے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز اس بات کی غماز ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے اور دھواں بلا وجہ نہیں اٹھ رہا۔ پاکستانی میڈیا میں اب یہ بحث زوروں پر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے گراؤنڈ ورک کرنے کی کوشش کے پیچھے اصل میں کون ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں سختی سے تردید کی ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سوچ بچار کر رہی ہے، لیکن عمران خان کے بارے میں عمومی رائے یہی ہے کہ وہ جو کام نہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ ویسے بھی عام عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جرأت عمران خان نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ملک کی قسمت کے تمام بڑے فیصلے وہی ادارہ اور وہی افراد کرتے ہیں جن کے کاندھوں پر بیٹھ کر عمران خان اقتدار میں آئے ہیں۔ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے عہدے کی میعاد میں 3 سال کی توسیع کرتے وقت بھی وزیر اعظم نے یہی موقف اختیار کیا کہ وہ کشمیر کے معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جنرل باجوہ کو توسیع دے رہے ہیں، لیکن پھر پاکستانی عوام نے دیکھا کہ بھارت کی مودی سرکار نے کشمیر کو باقاعدہ انڈیا کا حصہ بنا لیا اور پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اس حرکت کی زبانی کلامی مذمت سے آگے نہ بڑھ سکی۔ لہٰذا اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس بات کا کم ہی امکان ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا عوامی رد عمل آئے گا۔ ویسے بھی ماضی میں سیاسی حکومتوں کو دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے قومی دفاع کونسل ٹائپ کے مذہبی اتحاد آج بھی انہی کے قابو میں ہیں جو مولویوں اور جہادیوں کو موقع کی مناسبت سے بے قابو ہونے کا کہہ دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق سربراہ مولانا محمد خان شیرانی کا بھی ہے، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بیان داغ دیا ہے اور ابھی تک کسی مذہبی جماعت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ رد عمل نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ اس ملک میں زیادہ تر مذہبی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو کا کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا ابھی وہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہوں گی۔ سابق رکن قومی اسمبلی اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق سربراہ مولانا محمد خان شیرانی ہمیشہ اپنے متنازع بیانات کے باعث تنقید کی زد میں رہے ہیں۔ ایک سعودی ویب سائٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مغربی حصے میں اسرائیلی اور مشرقی حصے میں فلسطینی ریاست ہونی چاہیے۔ مولانا شیرانی کا موقف ہے کہ فلسطین خلافت عثمانیہ کی ملکیت تھی، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، عربوں کا مقدمہ تھا، انہوں نے بھی مان لیا ہے، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور اس مسئلے پر خواہ مخواہ کی جذباتی باتیں کی جا رہی ہیں جو غیر معقول ہیں۔ مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تنازع عرب کا ہے یا عجم کا؟ اگر دو فریق آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر کسی اور کو شرائط رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا کہ بے مقصد کی خونریزی اور جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور بین الاقوامی ہے۔ مولانا شیرانی نے تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح میں فلسطین کو فتح کیا تھا، انہوں نے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ مولانا شیرانی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس سے قبل یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ مشرقی علاقے میں اسرائیل اور مغربی حصے میں فلسطین کی ریاست قائم کی جائے، لیکن فلسطینیوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطین کو اپنا حصہ لے لینا چاہیے اور باقی اپنے حصے کے لیے دعویٰ برقرار رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فلسطین نے اپنا حصہ پہلے نہیں لیا، جس پر اسرائیل نے آس پاس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مولانا شیرانی نے مزید کہا کہ آج کی دنیا اقوام متحدہ کے چارٹر اور معاہدوں کے ساتھ جڑی ہے، ہمیں بھی انہی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پی ڈی ایم تحریک کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے اور عمران خان کو سلیکٹڈ کہنے والے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ بھی سلیکٹڈ ہے یا منتخب۔ یاد رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مولانا شیرانی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نافرمانی کرنے پر مرد اپنی بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے، جس پر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے ان پر شدید تنقید کی تھی۔ ایک مرتبہ پھر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی
जिस पे वो पश्तो ज़ुबान में कहते नजर आए कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला बैन-अल-अक़वामी मसला है, मैं इसके हक़ में हूँ कि इसे तस्लीम कर लेना चाहिए। ताहम जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल हक हाशमी समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मौलाना अब्दुल हक हाशमी का कहना था कि इसराइल के तस्लीम करने के हक़ में अगर कोई बयान देता है तो उसकी सियासी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी इस मौक़िफ़ का हामी नहीं है। उनके बकौल अगर हमने इसराइल को बहैसियत रियासत तस्लीम कर लिया तो हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाएंगे, क्योंकि फिर कोई भी हमें मजबूत मौक़िफ़ पेश करने नहीं देगा। मौलाना हाशमी ने कहा कि मौलाना शरानी ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये उनका हक़ है, लेकिन आलमी सियासत का इदराक रखने वालों को इस बारे में एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए। दूसरी जानिब मौलाना शरानी के बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन भी मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। एक सारिफ महमूद शाह ने मौलाना शरानी की इसराइल के हक़ में वीडियो पर तबसरा करते हुए अपनी ट्वीट में कहा कि मौलाना शरानी इस्टेब्लिशमेंट के पुराने राब्ताकार हैं, मुशर्रफ दौर में भी इनकी खिदमात से फ़ायदा उठाया गया और अब लोहा गर्म है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान और शरानी के दरमियान इख्तलाफात तेज़ तर कर दिए गए हैं। अब शरानी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में एक दूसरे की ज़रूरत है और यकीनन मुआवजे के तौर पर मौलाना शरानी के साथ कुछ न कुछ वादा ज़रूर किया गया होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।